السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حکمت عملی پر مبنی تنظیم الوقت۔ محترم سامعین، آج ہمارا پہلے سیشن کا آخری لیکچر ہے۔ اس سے پہلے تمام گفتگو ہماری ترغیبی باتوں پر مشتمل تھی، جس کے ذریعے ذہن ساری کی گئی کہ کس طرح اپنے اوقات کار کو منظم کیا جا سکتا ہے، اور ایک ٹرینر کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ وہ شرکاء کو اہداف کا تعین کرنا اور اس کے ذریعے صحیح راستے پر چلنا سکھا دے۔ اپنی شخصیت کو منظم بنانے کے لیے کچھ ضروری کام ہے۔ جب ہم وہ کام کریں گے تو یقیناً ہماری شخصیت منظم ہوگی۔ سب سے پہلے ہر کام کے لیے سب سے پہلے شعوراً ارادہ کر لیں۔ نمبر 2، اس کے بعد غور سے سننا شروع کر دیں۔ جب آپ غور سے سننا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جو آپ سمجھیں گے وہ دیر تک یاد رہے گا، یہاں تک کہ وہ چیز آپ کے تحت شعور میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس طرح اس چیز کا پڑھانا یا دوسرے لوگوں کو سکھانا آسان ہو جائے گا، اور اس کا اصول ہے کہ مسلسل تجربات سے گزرتے رہیں، پھر اس چیز کو تحریری شکل دے دیں۔ تحریری شکل دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت سی آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ رب کریم نہ بھٹکتا ہے نہ ہی کچھ بھولتا ہے۔ اس کے باوجود ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 قبل تقدیر لکھی۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ جب رب بھولتا ہی نہیں تو اسے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے قرض کے لین دین کو لکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن و حدیث ہمارے پاس تحریراً موجود ہیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن تحریر اسے زندہ رکھتی ہے۔ کافی دیر بعد بھی اگر کوئی اس کی تحریر دیکھے گا تو وہ جان جائے گا کہ فلاں بندے نے یہ تحریر لکھی تھی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ کاموں کو لکھ لیتے ہیں وہ مشکلات اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیاں اس وجہ سے نہیں آتی کہ ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہوتا ہے۔ جب کبھی انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یا اگر انہیں کوئی کام بھول بھی گیا ہو تو اس بھولنے کے نتیجے میں وہ اپنی کسی ڈائری کو اٹھائیں، کہیں پہ لکھا ہوا ہوگا تو انہیں یاد آ جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زندگی کے اہم باتیں یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب بھی کوئی بات یاد نہ آئے تو اسے دیکھ کر یاد دہانی ہوگی۔ نمبر 5، دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ بندہ لکھ لیا، اب بوجھ ہلکا ہو گیا کہ یار اب نہیں تو کبھی تو یاد آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لکھنے سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اس کا اگلا فائدہ زندگی منظم ہوگی، اور اس سے اگلا فائدہ کسی سے کیا گیا وعدہ کبھی نہیں بھولے گا۔ عہد کی پاسداری اور قوت عزم میں اضافہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنی ہر بات یاد رہے۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس کے ذریعے حافظہ تیز ہو۔ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ ہمارا دماغ ایک فلٹر پلانٹ ہے، اسے مفید اور غیر مفید باتوں کا اسٹور نہیں بنانا۔ اس میں صرف جو باتیں آپ کے فائدے کی ہیں اس کو رکھو، جو فائدے کی نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو، فلٹر لگا دو اس کے۔ ہر کام کو بھرپور پلاننگ کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ کسی بات کو بھولنے کی بڑی وجہ ہماری توجہ کا بٹ جانا ہے، ہماری توجہ کا تقسیم ہو جانا ہے، کہ ہم فائدے والی چیزیں بھی اور نقصان والی چیزیں بھی ساری اپنے دماغ کے اندر رکھے ہوئے۔ اب دماغ ہمارا تقسیم ہے، آپ صرف فائدے والی چیزیں رکھیں، اس سے ہمارا دماغ تقسیم نہیں ہوگا۔ اس ٹریننگ سیشن میں آپ کو قوت حافظہ بڑھانے کے لیے خاص طریقہ سکھایا جا رہا ہے،
جس کی مدد سے قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ حفظ کر سکیں گے۔ چیزوں کو بھولنے کی عادت ختم ہوگی، کام ترتیب پا جائیں گے، قوت عزم میں اضافہ ہوگا، عہد کی پاسداری آسان ہوگی۔ اس طریقے کو سیکھنے کے لیے دماغ کو حاضر رکھنا ہوگا، اس کے ذریعے تجربات کرنے ہوں گے، دماغ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا فلٹریشن پلانٹ بنانا ہوگا، دماغ کے بوجھ کو لکھ کر کاغذ پر منتقل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے جی کے بک، اسے عام الفاظ میں گیٹ کیپر ڈائری کہتے ہیں۔ ایک پاکر سائز ڈائری اور پین ہر وقت اپنے ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی بھی جگہ گیٹ کیپر رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خیال رکھے کہ کون اندر جا سکتا ہے یا کون نہیں۔ یہ ڈائری ہر اس مقصد کو محفوظ کر دے گی جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو فلٹر کر دے گی جو زندگی میں ضروری نہیں۔ اس ڈائری کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جب بھی جہاں بھی کوئی بات ذہن میں آئے اسے ڈائری میں لکھنا ہوگا۔ اس ڈائری میں لکھی گئی تحریر کے ذریعے دن کے ابتدا میں یا رات سونے سے پہلے آئندہ کرنے والے کاموں کی پلاننگ کرنی ہوگی۔ جی کے ڈائری کے ذریعے اپنے کاموں کو ترتیب دینا ہوگا۔ ان کاموں کی ترتیب موجودہ دن، ہفتے، مہینے اور سال کے حساب سے لکھی جائیں گی۔ پھر اس پلاننگ کے مطابق روزمرہ کے امور انجام دیے جائیں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا حاصل کلام کیا ہے؟ کامیاب انسان کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں۔ وہ بغیر اصولوں کے اپنی زندگی نہیں گزارتا، اور وہ ان کے تحت ایک بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کامیابی کے لیے زندگی میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی تو یہ ناکامی کی منصوبہ بندی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں 80% کام پلاننگ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ 20% کام منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اور 80% بغیر پلاننگ اور بغیر منصوبہ بندی کے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں کو گرم اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں۔ کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں واضح فرق ترتیب کا ہونا ہے۔ لکھنے کے عادی لوگ ایک کامیاب اور منظم زندگی گزارتے ہیں، اور آخری بات یہ کہ اگر جانے یا انجانے میں ہم سے کسی وعدے کی خلاف ورزی اور کسی کا نقصان ہوا، اگر دنیا میں اس کی تلافی نہ کر سکے تو آخرت میں اس کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں، مگر وہ رب بھول جانے کی صفت سے پاک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ کو ہمارے یہ لیکچر پسند آئے ہوں گے، اور آپ ہمارے فیس بک پر پیج الکوثر اسلامک سینٹر کو لائک بھی کیجیے اور اس کی ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، اور یوٹیوب پر ہمارے چینل الکوثر اسلامک اسٹوڈیو کے نام سے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔